السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانگیر مصطفی پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید۔ آج کے میرے مہمان زیوکار احمد فرید جامی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین کو رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور اسی حدیث پاک کے اگلے لفظ ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ اگر ایک شخص ثواب پانے کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت شہرت حاصل کرنا ہے، شہرت کا حصول ہے، تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور ساتھ وہ یہ بھی نیت کر لیتا ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی مجھے مسلمان ملا میں اسے سلام کروں گا، اور کوئی ایسا شخص ملا جسے میری مدد کی ضرورت ہو میں اس کی مدد کروں گا، تو اگر وہ اس نیت کے ساتھ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس نیت کے ساتھ نکلے گا، اگر کوئی ضرورت مند مسلمان ملے یا نہ ملے، اس کی نیت کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ لیکن وہ جو ثواب اس نے جو نیت کی تھی نماز کی وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جو اس نے یہ نیت کی تھی کہ درمیان میں کوئی مسلمان راستے میں ملا میں اس سے سلام کروں گا، اگر کوئی مسلمان سلام کرنے کے لیے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی نیت کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ ان ساری چیزوں کو اگر حدیث پاک سے سمجھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، تو اس نے اپنا مکان بنایا، اور مکان بنوانے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنا مکان بنایا ہے تو اس کا افتتاح میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ سب سے پہلے میرے گھر میں تشریف لائیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے، تو اس کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کمرے میں ایک جگہ پہ ایک سوراخ تھا، ہال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سوراخ کس لیے رکھا گیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ سوراخ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس سے باہر کی جو تازہ آب و ہوا ہے وہ اس سوراخ اور اس ہال سے ہوتے ہوئے کمرے میں داخل ہو سکے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تمہاری یہ نیت ہوتی کہ اس سے میں اذان کی آواز سنوں گا۔ تو اذان کی آواز ہوا کو نہیں روکتی، ٹھیک ہے، ہوا تو ویسے ہی آنی تھی نا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں اس سے اذان کی آواز سنوں گا تو جب تک تمہارا مکان رہتا تب تک تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا۔ تو اس لیے بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے اگر نیت کو درست کر لے، نیت کو اچھا کر لے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہو اور اس عمل میں صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، یعنی ابتداً کسی بھی عمل سے پہلے بندہ اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھ کے وہ عمل کرے، تو پھر ہی اگر اس نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو پھر اس کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرما رہا ہوگا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے میں لوگوں سے محبت کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو پکار رہا ہوگا کہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں، یوم لا ذل الا ذلی، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، اور اس مشکل دن میں قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس مشکل وقت میں اللہ رب العزت پکار رہا ہوگا کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ یہ نیت کر لے مولا میں تیری رضا کے لیے اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہوں، میں تیری رضا کے لیے اپنے باپ سے محبت کر رہا ہوں، تو یقیناً اس حدیث پاک
کا جو اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کو ہم پا لیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے جامی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اب بریک کے بعد میرے ساتھ ثنا خان رسول قاری مزمل کیلانی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ اب میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں۔ ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدمانو دتے جناں راواں نے، دتے جناں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا۔ اور چٹھیاں جدائی دیاں تپاں دل ساڑیا، اینی گل دس دے خدائی دیا لاڑیا، خدائی دیا لاڑیا، اے تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا۔ ماشاءاللہ یہ تھے کیلانی صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔